لائک کریں اس کے بعد سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبائیں تاکہ بسم ہمارے اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک قرآن مجید فرقان حمید میں شب برات کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یعنی اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام ہمارے پاس کے حکم سے۔ ماہ شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب برات کہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالی ماہ شعبان کی 15ویں شب میں آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، یعنی بخشش مانگنے والے بے شمار بندوں کو بخش دیتا ہے۔ مشکاہ شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جانتی ہو کہ ماہ شعبان کی 15ویں رات میں کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے عرض کی، حضور ارشاد فرمائیے کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس رات میں انسان کا ہر بچہ جو اس سال پیدا ہوگا لکھ دیا جاتا ہے، اور جتنے لوگ اس سال وفات پائیں گے انہیں بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اس میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، بارگاہ الہی میں پیش ہوتے ہیں اور ان کی روزیاں اتاری جاتی ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، حضور سرور دو جہاں انیس بے کساں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب برات میں سورج ڈوبتے ہی اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی عطا کروں، ہے کوئی بلاؤں مصیبتوں سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے نجات عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ایسی ہی ندائیں ہوتی رہتی ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ تفسیر صاوی میں ہے، حضور پرنور شفیع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شب برات میں اللہ تعالی بخشش مانگنے والے تمام لوگوں کو بخش دیتا ہے، مگر ان میں کچھ وہ لوگ ہیں جن کی اس رات بخشش نہیں ہوتی۔ وہ یہ ہیں نجومی، جادوگر، شرابی، زانی، ماں باپ کا نافرمان، سود خور، حقوق العباد میں گرفتار یعنی لوگوں کا حق مارنے والا، انہیں ناحق تکلیفیں دینے والا، مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے والا، کسی مسلمان سے کینہ رکھنے والا، بغیر عذر شرعی کے اپنی رشتہ داری کاٹ دینے والا، ایسے لوگ مرد ہوں یا عورتیں وہ شب برات میں بھی بخشے نہیں جاتے۔ ہاں اگر یہ لوگ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر آئندہ ان گناہوں کے نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر کے سچی توبہ کر لیں تو شب برات میں ان کی بھی مغفرت اور بخشش ہو جاتی ہے۔ مشکاہ شریف میں ہے، حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، شعبان کی 15ویں شب میں اللہ تعالی فرماتا ہے، اے جبریل، سب بخشش مانگنے والوں کو مغفرت و بخشش کا مژدہ سنا دو، اور کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے قطع تعلق کیے ہوئے یعنی بات چیت بند کیے ہوئے دو شخصوں سے متعلق فرماتا ہے، انہیں چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ اسی لیے بریلی شریف میں سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان قادری برکاتی محدث بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال شروع ماہ شعبان ہی میں یہ اعلان فرما دیتے تھے کہ ایمان والے اپنے آپسی اختلافات کو ختم کر کے صلح کر لیں تاکہ شب برات کی برکتیں حاصل ہوں۔ اس نصیحت پر مسلمانوں کو فوری طور پر عمل کرنا چاہیے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے، رسول خدا شفیع روز جزا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، 15ویں شعبان کی شب کو عبادت کا اہتمام کرو، نمازیں پڑھو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ احیاء العلوم میں حضرت امام محمد ابن محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے کہ 15 شعبان کا روزہ آتش جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ روزہ فرض نہیں، واجب نہیں، سنت اور نفل ہے۔
رکھنے پر بڑا ثواب ہے، نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ یاد رکھیے جن کے ذمے گزشتہ ماہ رمضان کے روزے باقی ہیں وہ بجائے نفل روزوں کے ان چھوٹے ہوئے فرض روزوں کی قضا کر لیں۔ زیارت قبور سنت ہے مگر خواتین کو زیارت قبور جائز نہیں، لہذا خواتین اسلام اپنے گھروں ہی میں فاتحہ و ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ موجودہ حالات میں کہ ہندوستان میں لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، اس لیے فی الحال مرد حضرات بھی قبرستان نہ جائیں بلکہ اپنے اپنے گھروں ہی میں ذکر و دعا و ایصال ثواب کا اہتمام کریں۔ بعد نماز مغرب مساجد میں جو ہمارے یہاں شب برات میں 6 رکعت نوافل پڑھے جاتے ہیں وہ بھی فی الحال اپنے گھروں ہی میں پڑھیں۔ بعد نماز مغرب پہلے 2 رکعت نماز نفل دراز عمر بالخیر کی نیت سے پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز بلاؤں مصیبتوں کے دفع ہونے کی نیت سے پڑھیں، پھر 2 رکعت نماز مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں۔ ہر 2 رکعت کے بعد سورہ یاسین شریف 1 بار اور سورہ نصف شعبان المعظم 1 بار پڑھیں، اور جو یاسین شریف نہیں پڑھ سکتے وہ کسی سے پڑھوا کر سن لیں، اور یہ بھی میسر نہ ہو تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی سورت 21 بار پڑھیں، اور دعائے نصف شعبان المعظم اگر نہیں پڑھ سکتے اور اگر کوئی پڑھانے والا بھی نہ ہو تو اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ دعا مانگیں: الہی اپنے حبیب کے صدقے شب برات کی برکت سے میرے گناہوں کو معاف فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کی مغفرت و بخشش فرما، ہماری تمام نیک جائز تمناؤں اور مرادوں کو پورا فرما، سارے عالم کے مسلمانوں کو امن و امان عطا فرما۔ اس رات اور بھی نوافل کثرت سے پڑھنا چاہیے مگر